میرے بھائی نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دی تھی اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کے بھائی نے مجھے اغوا کر لیا اور اپنے فلیٹ پر لے گیا۔ کہنے لگا جو کچھ تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے اس سے بری حالت کروں گی۔ وہ انسان نہیں درندہ تھا۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ میرے وجود سے لینے کے لیے اس شخص نے میرے کپڑوں کو نوچ پھینکا اور میرے وجود پر۔ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ مردوں کے معاشرے میں عورت کو کیسے جینا پڑتا ہے۔ اچانک ہی میرے سامنے دو گاڑیاں رکی تھی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میرا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ خطرے کی علامت مجھے محسوس ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں ارتضیٰ بھائی اور معین بھائی کو پکار رہی تھی۔ یہی تو دو میرے محافظ تھے، لیکن آج نہ جانے یہ محافظ کہاں تھے۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی جب ایک لڑکے نے آ کر میرا بازو دبوچا۔ وہ لوگ نہ جانے کون تھے جو مجھے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ میں پھڑپھڑاتی ہوئی روئی، لیکن ان لوگوں نے میری ایک فریاد بھی نہیں سنی اور زبردستی اٹھا کر مجھے لے جانے لگے تھے۔ گاڑی میں بھی میں نے بہت زیادہ شور مچایا، لیکن وہ چاروں لڑکے اپنے کان لپیٹے بیٹھے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں تھیا کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی، کیونکہ میں اتنی ناسمجھ نہیں تھی کہ جان نہ سکوں یہ لڑکے میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج میرے سامنے کیا سچ آنے والا ہے، میں کس حقیقت سے روشناس ہونے والی ہوں اور میری زندگی کس طرح خراب ہونے والی ہے۔ وہ لوگ تیز رفتار سے مجھے ایک بنگلے میں لے آئے۔ میں ساروں قطار رو رہی تھی، ان کی منت کر رہی تھی مجھے گھر چھوڑ دو، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی، ارتضیٰ بھائی تم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، تم سب کا خون کر دیں گے۔ لیکن وہ لوگ تو سننے کے روادار ہی نہیں تھے۔ بنگلے میں گاڑی روکتے ہی دو عورتیں آئیں اور مجھے گھسیٹ کر بنگلے کے اندر لے جا چکی تھی، جبکہ بنگلہ اپنی قیمت آپ بتا رہا تھا۔ اس کا لاؤنج ہی اتنا وسیع تھا کہ ایک پل کو میں حیران رہ گئی۔ بنگلہ نہیں، کوئی محل تھا۔ وہ عورتیں مجھے لا کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھنے کی تلقین کر چکی تھی، جبکہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آنٹی مجھے میرے گھر جانا ہے، میرے گھر والے بے حد پریشان ہوں گے، میری امی شوگر کی مریضہ ہیں، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں، میرے ارتضیٰ بھائی آپ سب کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے منہ پر بس ایک ہی لفظ تھا، ارتضیٰ بھائی۔ کچھ بھی بولنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید مجھے یقین تھا ارتضیٰ بھائی اگر یہاں آئے تو ان سب کی حالت خراب کر دیں گے، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ دونوں عورتیں میرے پاس ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ لوگ مجھے یہاں بٹھا کر چلی جائیں گی، میں تو موقع دے کر بھاگ جاؤں گی، لیکن یہ میری بہت بڑی بھول تھی۔ ان لوگوں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور کوئی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں ان خواتین سے کئی بار پوچھ چکی تھی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، آپ لوگ کون ہیں، لیکن سبھی خاموش تھے، کسی نے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے بولنے پر انہیں ٹیکس لگ جائے گا۔ میں کافی دیر سے رو رہی تھی۔ مجھے اب بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ آج دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بس ناشتہ کیا ہوا تھا۔ میں بھوک کے معاملے میں بے حد کچی تھی۔ میں نے آنٹی کی جانب دیکھا اور روتے ہوئے بولی، آپ لوگ کیا مجھے اس طرح بھوکا ہی ماریں گے، کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں دے گا کیا؟ میں نے معصومیت سے کہا، جبکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے اتنا شفاف جواب ملنے گا۔ وہ عورت میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پہلے صاحب کی بھوک مٹا دو، اس کے بعد تمہیں کھانا دے دیا جائے گا۔ یہ الفاظ اتنے نہیں بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا۔ میں چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو ان کی باتوں کو سمجھ نہ سکتی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ غصے میں دھاڑتی ہوئی بولی، کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ سمجھ کیوں نہیں آتا آپ سب کو کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے میرے گھر جانا ہے؟ نہ کھانا دے رہے ہو، نہ یہاں بلانے کی وجہ بتا رہے ہو۔ آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہو؟ میری آواز پورے بنگلے میں گونج اٹھی تھی۔ اندر کچن میں کام کرتی ہوئی چند اور ملازمائیں بھی باہر آ گئیں، جبکہ صفائی کرتے ہوئے ملازم بھی میری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ سب ایک ساتھ میری جانب متوجہ ہوئے تو میں ایک دم سے چھنپ سی گئی تھی۔ میں خاموشی سے صوفے پر بیٹھ چکی تھی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی تھی کہ کسی بھی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری اماں کی حالت اب تک خراب ہو چکی ہوگی۔ مجھے معین بھائی پر بے حد غصہ آ رہا تھا، انہوں نے آنے میں دیر کی۔ اب مجھے اپنے سر پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ کیا وہ تھوڑی دیر مجھے مزید اپنی کوچنگ سینٹر میں بیٹھنے نہیں دے سکتے تھے؟ بھلا ان کی کون سی ضروری میٹنگ نکلی جا رہی تھی؟ گھر جا کر انہوں نے کھانا کھا کے سونا ہی تو تھا، لیکن یہاں میں کیا بول سکتی تھی؟ کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک ملازم آیا تھا اور اس عورت کے کان میں نہ جانے کیا بول کر گیا۔ وہ عورت میری طرف گھومی اور کہنے لگی، چلو تمہارا بلاوا آ گیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں یکدم ہی منتشر ہوئی تھی
اور میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی کہاں کا بلاوا آیا ہے، آپ لوگ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ میں نے بولا ہے نا مجھے میرے گھر جانا ہے، نہ جانے کیوں تم سب لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ میری اماں اتنا پریشان ہو رہی ہوگی، آپ لوگوں کو تو میرے ارتضیٰ بھائی چھوڑیں گے نہیں، تم سب کو معلوم نہیں وہ کتنے غصے والے ہیں، مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ دیکھنا آپ سب کو جیل نہ بھجوایا تو ان کا نام بھی ارتضیٰ نہیں، جبکہ میں وہاں اکیلی تھی، اس کے باوجود بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا بھائی میرے ارد گرد موجود ہے، جبکہ وہ عورت فوراً ہی میرا بازو تھام کر مجھے گھسیٹنے لگی تھی۔ اب میری جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، میرے چیخنے چلانے کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ مجھے گھسیٹتی ہوئی اوپر بنے کونے کے کمرے میں موجود لے گئی، بولی اندر صاحب موجود ہیں، جا کر انہیں خوش کرو، نہیں تو ایسی تمہیں میسر نہیں ہوگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں فوراً بولی میں کہیں نہیں جانے والی، مجھے میرے گھر جانا ہے، میں بھلا کیوں کسی غیر مرد کو خوش کرنے لگی۔ میری اماں کہتی ہیں غیر مردوں کو خوش کرنے والی عورتیں جہنمی ہوتی ہیں۔ اماں کی بات مجھے یاد آ گئی تھی، اور مجھے جہنم نہیں جانا، ہٹو یہاں سے، مجھے نیچے جانا ہے۔ میں ایک عورت کو ہٹا کر نیچے بھاگنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے مجھے دبوچ لیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ایک شخص پیٹھ موڑے بیٹھا ہوا تھا، نہ جانے وہ کون تھا، پیچھے سے تو کافی پرکشش معلوم ہو رہا تھا، کالی شلوار قمیض پہنے پیچھے سے وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ عورت اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی صاحب جی یہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، جب سے آئی ہے بدتمیزی پر بدتمیزی کر رہی ہے اور مسلسل اپنے بھائی ارتضیٰ کی دھمکیاں لگا رہی ہے، آپ حکم کریں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جبکہ ایک جھٹکے سے کرسی گھومی تھی اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر میں زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے سامنے موجود شخص یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ملازمہ کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں ایسی بات کرنے کی، جاؤ اور دفعہ ہو جاؤ، اسے تمام حق حاصل ہے، تم سب سے بدتمیزی کر سکتی ہو اور تم پر حکم بھی چلا سکتی ہے۔ جب کہ دونوں ملازمائیں فوراً سے وہاں سے چلی گئی، اپنی جگہ پر کھڑی بالکل ساکت نگاہوں سے سامنے موجود شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی گمبھیر آواز میں بولا پرنسس میرے پاس تو آؤ، کب سے تمہاری راہ تک رہا ہوں، لیکن بس یہ ایک ضروری میٹنگ نے مجھے الجھا دیا تھا۔ خیر بتاؤ ارتضیٰ اور معین کیسے ہیں؟ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ارتضیٰ بھائی کا بہترین دوست تھا، جو 2 سال پہلے کینیڈا کمانے کے لیے گیا تھا۔ آج میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، اس کا اغوا کرنا مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ہکلاتے ہوئے بولی کبیر بھائی آپ نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ ارتضیٰ بھائی کو معلوم ہوا تو وہ بہت غصہ کریں گے، آپ کو معلوم ہے نا وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں کبیر کو جانتی تھی، یہ میرے بھائی کے بہترین دوست تھے اور ہمارے گھر بھی ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ آج ان کو سامنے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی، لیکن ساتھ میں حیرت بھی ہوئی تھی، بھلا انہوں نے مجھے اغوا کیوں کیا تھا؟ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے ارتضیٰ بھائی کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوگی، وہ تو تمہیں پاگلوں کی طرح کوچنگ سینٹر میں ڈھونڈ رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ میں کینیڈا سے واپس آ گیا ہوں۔ خیر تم مجھے یہ بتاؤ کہ میری پرنسس کیسی ہو؟ وہ قدم بقدم چلتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا، میرے گلے میں بے تکلفی سے ہاتھ ڈالے ایسے بولا جیسے ہم دونوں جگری دوست، میں فوراً ہی کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی۔ میری اماں نے غیر مرد اور محرم کے بارے میں مجھے تفصیل سے ہر بات سمجھائی تھی۔ پہلے میری عمر 18 سال تھی، لیکن ارتضیٰ بھائی اور امی ہمیشہ مجھے یہی تعلیم دیتے تھے کہ بیٹا عورت کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اپنی عزت کو کبھی گنوانا نہیں، اور میں ایسا ہی کرتی تھی، لیکن آج مجھے سب کچھ خطرے میں محسوس ہو رہا تھا۔ کبیر کا بدلہ روپ مجھے کچھ بتانے کے لیے کافی تھا، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ایسے نہیں کرو پرنسس، تمہارے لیے بہت برا ثابت ہوگا، میرا ہاتھ چھٹکنا تمہیں معلوم ہے نا مجھے پسند نہیں ہے، میری نفی کرے کوئی، وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ ایک پل کے لیے میرا وجود لرز گیا تھا اور میں روتے ہوئے کبیر بھائی سے بولی آپ مجھے کیوں یہاں لے کر آئے ہیں؟ اگر آپ کو مجھے یہاں بلانا تھا تو ارتضیٰ بھائی کے ساتھ بلا لیتے، آپ کو معلوم ہے امی کتنا پریشان ہو رہی ہوں گی، آپ کے لڑکے مجھے یہاں اٹھا کر لے آئے ہیں، اتنی بے دردی سے میرا بازو مروڑ ڈالا، مجھے میرے گھر جانا ہے، خدا کے لیے کچھ کریں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، ارتضیٰ بھائی بہت غصہ کریں گے۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ کبیر کا دماغ یکدم ہی گھوم گیا تھا، اس نے میرے سیدھے گال پر الٹے ہاتھ کا زوردار تماچا رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اس وقت ہی زمین بوس ہو گئی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے غصے سے کھڑایا ابھی کہا نا میرے سامنے ارتضیٰ کا نام مت لینا، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی، مجھے اس سے نفرت ہے، اگر تم نے دوبارہ ارتضیٰ کا نام میرے سامنے دہرایا تو یاد رکھنا ابھی کہ ابھی میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا، زیادہ اگر تم نے بکواس کی تو ہو سکتا ہے تمہارا ارتضیٰ بھائی بھی جہاں تمہیں ڈھونڈ رہا ہو وہاں اپنے لڑکے بھیج کر اسے شوٹ کروا دو، اگر تم چاہتی ہو کہ سب کچھ
خیر و عافیت سے ہو تو اسی لیے خاموش رہو۔ اس لہجے میں آگ تھی، پھنکار تھی۔ میں اپنی جگہ پر سہم سی گئی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبیر کا ایسا روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا تھا بہت نرم لہجے میں مجھ سے بات کرتا تھا، لیکن آج اس کا پیار سے میرا نام کہنا مجھے زہر بھی برا لگ رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے بہت کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حیرت تو مجھے کبیر کی اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ ارتضیٰ بھائی سے نفرت کرتا تھا، حالانکہ جب وہ کینیڈا جانے والا تھا تب وہ بھائی کے گلے لگ کر سایہ قطار رویا تھا، یہی بول رہا تھا، ارتضیٰ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ اور یہی حال بھائی کا بھی تھا۔ ان کے بھی آنسو نہیں تھم رہے تھے، جبکہ میں نے اور معین بھائی نے تو ارتضیٰ بھائی کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ کبیر بھائی کے دوست نہیں بلکہ محبوبہ ہیں، لیکن اچانک ہی کچھ روز بعد کبیر بھائی کا ذکر ہمارے گھر میں مکمل طور پر بند ہو گیا۔ نہ ارتضیٰ بھائی کبیر کا ذکر کرتے، نہ ہی معین بھائی۔ ایک دو دفعہ میں نے معین بھائی سے ان کا ذکر کرنا بھی چاہا، لیکن انہوں نے مجھے ٹوک دیا یا پھر بات گھما دی۔ میرے لیے بھی وہ زیادہ اہمیت کے حامل نہیں تھے، بس ارتضیٰ بھائی کے رشتے سے ان کی ملاقات کر لیتی تھی اور ہنس بول کر بات کر لیتی تھی، لیکن جب بھائیوں نے ہی ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیا تھا تو میں بھی ان کو بہت جلد بھول گئی تھی۔ آج 2 سال بعد ان کا سامنے آنا اور پھر ارتضیٰ بھائی سے نفرت کا اظہار کرنا، مجھے تھپڑ مارنا، مجھے اغوا کرنا، یہ سب کچھ مجھے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ میں ابھی انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ 2 لڑکے ایک مولوی کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے، جبکہ اس بار میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں کبیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں میرے لیے میری زندگی کو عذاب بنا رہے ہیں؟ ارتضیٰ بھائی مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، مجھے جانے دے۔ جبکہ کبیر نے تو اپنے کان ہی لپیٹ لیے تھے، وہ میری ایسی باتیں سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کے سر پر گن رکھی ہوئی تھی، وہ مجھ سے ڈرتے ڈرتے نکاح کے کلمات دہرا رہے تھے۔ میں فوراً ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں کسی بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جو میرے بھائی سے نفرت کا اظہار کرتا ہو، مجھے اغوا کرتا ہو، میری فیملی کا خیال نہ کرتا ہو۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا۔ میں روتے ہوئے ایک ہی بات کی گردان کر رہی تھی، لیکن کبیر کا ایک سناٹے دار تھپڑ میرے کان سن کر چکا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اچانک سے اس کا اتنا سخت رویہ مجھے ڈرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں ساروں قطار رو رہی تھی، لیکن اس کے بعد بھی قبول ہے کا الفاظ اپنے منہ سے نکال نہیں رہی تھی۔ اس نے لگاتار مجھے 2 تھپڑ رسید کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے قبول ہے نہیں بولا۔ لیکن جب اچانک ہی اس نے میری کن پٹی پر بندوق رکھی تو مجھے خوف لاحق ہو گیا اور میں نے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا۔ میں اپنے تمام تر جملے حقوق کبیر کے نام کر چکی تھی۔ نکاح کرنے کے بعد وہ صوفے پر ایسے براجمان ہوا جیسے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ ہو، اس نے کوئی جنگ فتح کر لی ہو۔ میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا۔ جس طرح تم نے مجھے برباد کیا ہے، اسی طرح تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ خدا کے لیے مجھے کبیر کے گھر چھوڑاؤ، کیوں میری زندگی کو عذاب بنا رہے ہو؟ اٹھ کر میرے قریب بیٹھا، اچانک ہی مجھے دبوچتے ہوئے بولا، تم سے نکاح اسی لیے تھوڑی کیا ہے، جس مقصد کے لیے کیا ہے وہ تو میں پورا کر کے ہی دم لوں گا۔ ارتضیٰ نے جتنی تکلیف مجھے پہنچائی ہے اب اسے پہنچاؤں گا۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی جان سے پیاری بہن میرے نکاح میں آ چکی ہے تو تم دیکھنا میری جان اس کی کیا حالت ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ میرے قریب آیا تھا، میرے دھیرے دھیرے اپنی تمام حدیں تجاوز کر گیا۔ میں روتی رہ گئی، لیکن اس نے میری ایک فریاد نہیں سنی، جبکہ میں ابھی ان سب چیزوں کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ رات کے 1 بجے وہ گاڑی میں بٹھا کر مجھے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں براستے پر رو رہی تھی، مجھے گھر جانا بالکل بیکار لگ رہا تھا، میری عزت خراب ہو چکی تھی، لیکن مجھے ایک مان تھا، میرے بھائی مجھے کبھی نہیں دھتکاریں گے، میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ مجھے برابر میں کھڑے رہیں گے۔ لیکن مجھے علم ہی نہیں تھا میرے بھائی اتنی جلدی بدل جائیں گے۔ ہم وہاں پہنچے تو باہر ہی میرے دونوں بھائی پریشان حال میں بیٹھے تھے۔ ارتضیٰ بھائی نے جب گاڑی سے اترتے دیکھا تو بھاگ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، میری سسکیاں بھی نکلنے لگی تھیں۔ معین بھائی بھی میرے پاس آ گئے، ان کو دیکھتے ہی میں رو پڑی تھی، جبکہ جیسے ہی نگاہ ارتضیٰ بھائی کی کبیر پر پڑی تو انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے دور کیا۔ ہم بیچ گلی میں کھڑے ہوئے تھے۔ معین بھائی نے فوراً ہی معاملہ سنبھال لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گیا، ساتھ ہی کبیر بھائی کو بھی آنے کی دعوت دی۔ ارتضیٰ بھائی بھی غصے سے گھر میں آ چکے تھے۔ سامنے میری اماں بیٹھی تسبیح کے دانے گھما رہی تھی، شاید میرے آنے کی دعا کر رہی تھی۔ امی کو دیکھتے ہی مجھے ایک بار پھر سے رونا سا آیا تھا، میں ان کے گلے لگ کر بے تحاشا رو دی۔ ارتضیٰ بھائی نے گھر میں آتے ہی کبیر کا گربان پکڑ لیا اور غصے میں دھاڑتے ہوئے بولے، تو جیسا بغیرت میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا، تو نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا ہے، تو مر کیوں نہیں جاتا؟ میری زندگی ابھی تک عذاب کی ہوئی ہے۔ کبیر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں زیادہ کچھ نہیں بولا، بس تیرے ساتھ وہی کیا جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا۔ چل، میں نے تو حلال طریقے سے تیری بہن کی عزت لوٹی، اپنی بیوی بنایا، اگر یقین نہیں تو اپنے نام نہاد بہن سے پوچھ لے۔ میری محبت میں گرفتار ہو کر میرے گھر گئی تو وہاں پہلے میرے ساتھ نکاح کیا، اس کے بعد میاں بیوی کا رشتہ قائم کر لیا۔ جبکہ معین بھائی اور ارتضیٰ بھائی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، ان دونوں نے ایک غصے کے عالم میں
کبیر کا گریبان پکڑ لیا تھا اور میں اپنی ماں کے آنچل میں مزید چھپ گئی۔ ارتضیٰ بھائی غصے میں تھارتے ہوئے بولے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کبیر تو جانتا ہے میری بہن کتنی معصوم ہے، ہماری دشمنی میں تو اسے کیوں بیچ میں لایا؟ جبکہ وہ فوراً ان کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے بولے، جس طرح تو نے اپنی دشمنی میں میری بہن کو عطاب کا نشانہ بنایا تھا، اسی طرح میں نے بھی تیری بہن کو بنا لیا۔ چل حساب برابر ہو گیا۔ میں نے تو تیری بہن کے ساتھ حلال طریقے سے نکاح کیا، لیکن جو تو نے کیا تھا وہ تو قابل قبول نہ تھا۔ تیری اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں حیران ہو کر کبھی ارتضیٰ بھائی کو دیکھ رہی تھی تو کبھی معین بھائی کو۔ شاید ان دونوں دوستوں کا کوئی معاملہ تھا جن میں مجھے گھسیٹا گیا تھا۔ ارتضیٰ بھائی کبیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جو بھی تھا چل میری بہن کو طلاق دے، میں تو جیسے نیچ انسان کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت نہیں کر سکتا۔ میرا دل یکدم دھڑکنا بھول گیا۔ نکاح کے بعد طلاق کا دھبا میں برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، یہی میری امی کا ارادہ تھا۔ فوراً ہی ان دونوں کے بیچ میں حائل ہوئی، غصے میں بولی، ارتضیٰ خاموش ہو جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تم بھی کم نہیں تھے۔ اس نے بھی تمہیں سود سمیت تمہارا قرضہ لوٹایا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا تمہیں مکافات عمل ہوتا ہے، اور اگر زنا کا قرض آپ کو آپ کے گھر سے ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب خاموش ہو جاؤ، جو غلطی تم کر چکے تھے تمہاری بہن نے اس کا خمیازہ بھگت لیا ہے۔ جبکہ میں ساکت نگاہوں سے امی کی بات سن رہی تھی، کبیر ارتضیٰ بھائی کی طرف دیکھتی، ان کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ جو باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی تھی میرے لیے سوہان تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میرا بھائی کوئی ایسا گھٹیا کام کر سکتا ہے۔ اس بھائی کی تو میں سب کو مثالیں دیتی نہیں تھکتی تھی۔ مجھے لگتا تھا دنیا میں سب سے شریف میرا بھائی ہے۔ آج جب اس بھائی کی حقیقت مجھے معلوم ہوئی تو میرا دل کر رہا تھا میں خود کو ختم کر دوں، کیونکہ انسان جس شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف بھی وہی انسان سے ملتی ہے۔ میں فوراً ان کے قریب آئی اور بڑے یقین لہجے میں بولی، آپ لوگوں کی باتوں کا مطلب میں سمجھ نہیں پا رہی۔ آخر امی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ارتضیٰ بھائی اور زنا؟ میں نے پھر بھی نہ سمجھنے کی ایکٹنگ کی اور دل میں خیال کیا، ہو سکتا ہے میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو، مجھے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، حالانکہ میں جانتی تھی ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی خود کو دھوکہ دینا چاہ رہی تھی، کیونکہ اتنے سالوں میں جس شخص کو اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی، چند لمحوں میں اس کو اپنی نظروں میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے منہ سے بے یقینی الفاظ نکلے، جبکہ ارتضیٰ بھائی فوراً ہی نفی کرتے ہوئے بولے، چھوٹی تم کمرے کے اندر جاؤ، میں ایسا کچھ نہیں کیا، ان سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے تمہاری کوئی اس سے عاشقی نہیں ہے، اس شخص نے نہ ہی تمہیں ورگلایا ہوگا۔ جبکہ فوراً بولی، ارتضیٰ بھائی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن سب یہ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح۔ پھر جو باتیں مجھے کبیر نے بتائیں اس کے بعد میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس پر ارتضیٰ بھائی کی جھکی نگاہیں تھیں۔ کبیر کہنے لگا، میں کینیڈا جانے کے بعد تمہارا بھائی پیچھے سے میرے گھر گیا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے میرے بابا کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا، میرے علاوہ میرے کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ میں ارتضیٰ کو ہی اپنا بڑا بھائی مانتا تھا، اس کے ذمہ اپنے گھر کی ذمہ داری چھوڑ گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ میری بہن کو بہنوں کی نگاہیں سے دیکھے گا، بالکل اپنی گڑیا کی طرح، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میرے جاتے ہی میری پیٹھ میں چھرا کھونپا، اگلے روز گھر میں خاموشی سے گھسا تھا، میری معصوم 17 سال کی بہن کی عزت لوٹ لی تھی، اس کے درگو کر دیا۔ میرا ارادہ بھی تمہارے ساتھ یہی سب کچھ کرنے کا تھا، لیکن یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جب تمہیں کمرے میں بلایا تو اس پل ہی میں سوچ چکا تھا ہر حال میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا، جس طرح تمہارا بھائی میری معصوم سی بہن کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ لیکن جب میں نے یہ کرنے کا سوچا، تمہارے قریب آنے کی کوشش کی، تو میری آنکھوں کے سامنے میری معصوم سی بہن کا چہرہ آ گیا۔ میں تمہارے ساتھ چاہ کر بھی بنا رشتے کے کچھ کر نہیں پایا تھا، اس لیے تم سے اسی پل نکاح کیا اور اس کے بعد تمہارے قریب آیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ میں نے غلط کیا، زبردستی کے رشتے قائم نہیں ہوتے، لیکن جو تمہارے بھائی نے کیا اتنا تو حق بنتا تھا۔ جبکہ میں حیران ہو کر کبیر کی باتیں سن رہی تھی، جب میں نے ارتضیٰ بھائی کی جانب دیکھا تو میرا مان چھن کر ٹوٹا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میرا بھائی مجھے ایسے موقع پر اکیلا چھوڑ دے گا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں صحرا میں کھڑی ہوں، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، میرے سر پر چھاؤں کرنے والا میرا سہارا چھن گیا ہے۔ مجھے اپنے بھائی سے نفرت محسوس ہوتی تھی، وہ ایسے کیسے کسی کی بہن کی عزت لوٹ سکتے تھے۔ میں نے اسی پل کبیر کی جانب اپنے قدم بڑھائے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میرے بھائی کو معاف کر دو، مجھے طلاق مت دو، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ساری زندگی اپنے بھائی کی غلطی کا خمیازہ بھگتنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے قبول کرو گے؟ جبکہ وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولا، میں کبھی تمہارے لیے غلط نہیں چاہا، جس طرح میں تمہیں پیار کرتا تھا، آج بھی میرے دل میں تمہارے لیے وہی مقام ہے، لیکن جو تمہارے بھائی نے کیا، اس کے بعد مجھ میں ہمت نہیں تمہیں قبول کروں، لیکن میری منت سماجت کرنے پر مان گیا، مجھے اپنے ساتھ لے گیا، میری بیوی ہونے کا حق ادا کیا، سارا گھر سنبھال لیا، اس کے دکھوں کا مداوع کیا، لیکن میرے دکھوں کا کیا؟ جو گھاؤ جو زخم میرے اندر بھائی نے لگائے تھے وہ شاید کبھی نہیں لگنے تھے۔ کبیر نے مجھ سے زبردستی نکاح ضرور کیا تھا، لیکن اس نے میرا فائدہ نہیں اٹھایا، بدلے کی آگ میں اس نے اپنی حدود یاد رکھی، اس نے میرے ساتھ نکاح کیا، لیکن جب میں سوچتی کہ کبیر بھائی کی بہن کے ساتھ زبردستی کی تو کبیر نہیں
مجھ سے شادی کی، شاید وہ جب مجھے دیکھتا ہوگا ہر پل اسے یہ بات یاد آتی ہوگی کہ میں اس شخص کی بہن ہوں جس نے اس کی بہن کے ساتھ زبردستی کی، مگر کبیر نے کبھی بھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اس نے ہمیشہ مان اور عزت بخشا۔ آج ہماری شادی کو 5 سال گزر گئے، لیکن میں نے مڑ کر کبھی قدم نہیں رکھا واپس۔ جب بھی مجھے معین بھائی اور امی کی یاد آتی تو انہیں اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ ان 5 سالوں میں کئی بار ارتضیٰ بھائی نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی، لیکن میں نے زندگی سے نکال دیا تھا، جیسے وہ کبھی اس دنیا میں تھے ہی نہیں۔ اور یہ میرا فیصلہ دیکھ کر مجھے کبیر نے اتنا مان دیا کہ میں اپنی زندگی کی اس رات کو بھول چکی تھی۔ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ خوشگوار زندگی بسر کرنے لگی۔ میرے بھائی نے جو گناہ کیا تھا ان کے لیے یہی سزا کافی تھی۔ جس بہن کو ٹوٹ کر چاہتے تھے وہ بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھائی کو یہ بات تکلیف دیتی تھی۔ جس شخص کی بہن کی عزت نے اس نے تاڑ تاڑ کی، اسی شخص نے اس کی بہن کو عزت دی تھی۔ میں نے کہیں پر پڑھا تھا زنا ایک قرض ہے، جو شخص کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے اسے چکانا پڑتا ہے، کبھی بہن کے، کبھی بیٹی کے روپ میں تو کبھی بیوی کے، کسی نہ کسی روپ میں وہ اس کے آگے آ ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ سب بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ میں رکھے۔ ہاں، مجھے اپنے شوہر سے ایک بات کا گلہ ضرور تھا۔ وہ اکثر بیشتر میں ان سے اس بات کا اظہار بھی کرتی جو غلطی میرے بھائی نے کی وہ ایک لڑکی کو نقصان پہنچایا تھا۔ آپ نے میرے بھائی سے بدلہ لینے کے بجائے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ مرد بنتے میرے بھائی کے ساتھ مقابلہ کرتے، نہ کہ کمزور عورت کو عتاب کا نشانہ بناتے۔ مانا کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا، لیکن یہ نکاح بھی آپ نے میرے بھائی کو اذیت پہنچانے کے لیے کیا، اس سے بدلہ لینے کے لیے کیا۔ میری ایسی باتیں سن کر شوہر بھی نادم ہو جاتا۔ میرا یہ فنڈا ہے کہ انسان کو احساس دلانا چاہیے وہ کہاں غلط تھا، کہاں صحیح تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ محبت اپنی جگہ، لیکن جہاں جہاں وہ غلط ہوتے ہیں آج بھی ان کی اصلاح کرتی ہوں۔